حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا، گردن پر چھری رکھ دی تھی. اب سوچیں آپ، گردن پر چھری ہے اور چھری سے گردن کے کٹنے میں کتنا وقت لگے گا؟ یوں ہاتھ گھمانا ہے، نہ وہاں منٹ کا وقت لگے گا نہ ہی سیکنڈوں کا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے چھری رکھی اپنے بیٹے کے گردن پر اور ابھی آگے گھمانا چاہتے تھے. اس سے قبل اللہ کا حکم آیا جبرائیل کو کہ جنت سے دمبا لے لو اور لے کر کے جاؤ، اسماعیل کو ہٹاؤ اور اس کو رکھو. اتنے ہی وقت میں آپ نے جنت سے دمبا بھی لیا اور سفر کر کے نیچے آئے بھی اور اسماعیل علیہ السلام کو ہٹایا بھی اور رکھا بھی. یہ جبرائیل امین علیہ السلام کی سرعت رفتار. دوسری ایک روایت یہ ملتی ہے، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، کنویں میں ڈالا تھا. تو جب بھائیوں نے اوپر سے گرایا یوسف علیہ السلام کو، کنواں بہت لمبا نہیں تھا، چھوٹا سا تھا، پرانا کنواں تھا. یوسف علیہ السلام کنویں کے منہ سے لے کر پانی تک آنے میں کتنا وقت لگ رہا ہوگا؟ ارے بھاری جسم جب آتا ہے تو شاید سیکنڈوں میں نیچے آ جائے گا. لیکن اللہ کا حکم ہوا جبرائیل علیہ السلام کو کہ یوسف کو ان کے بھائیوں نے گرا دیا ہے، گرانے والے نہیں، گرا دیا ہے، دھکیل دیے ہیں. اے جبرائیل، ان کے پانی میں پہنچنے سے پہلے انہیں تھام لو. جبرائیل علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے کنویں میں پانی پر پہنچنے سے پہلے پہنچے ہوئے تھے. وہ کس قدر تیز رفتاری ہوگی. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا نمرود نے، منجنیق سے پھینک دیا گیا تھا. وہ ایک بہت بڑی جیسے آج توپ ہوتی ہے، توپ سے ڈالا جا رہا ہے اور پھینک دیا گیا. آگ میں پہنچنے کے لیے شاید چند سیکنڈ لگے ہوں، لیکن اللہ کا حکم ہوا ہے جبرائیل آگ میں پہنچنے سے پہلے میرے خلیل کے پاس پہنچو. وہ پہنچ گئے. تو جو جبرائیل علیہ السلام کی سرعت رفتار ہمارے عقل و دماغ میں نہیں آ رہی، ان کی سرعت رفتار بھی سدرۃ المنتہا پر جا کر ختم ہو گئی اور کہا اب مصطفیٰ یہاں سے آپ کی سرعت رفتار ہے. جہاں جبرائیل کی طاقت ختم ہو جائے میرے مصطفیٰ کی طاقت کی ابتدا ہے. عزیزان گرامی، پھر ہم کہتے ہیں اسی وجہ سے جس کو بازوئے دو عالم کی پرواہ نہ ہو، اور ایسے بازوؤں کی طاقت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طاقت و قوت کے متعلق لوگ اعتراضات کرتے ہیں. وہ عام انسان ہیں، عام بشر تھے. ان کے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق جس طرح کے جملے آج کے کچھ ایسے دو ٹانگ کے جانوروں نے کہا کہ وہ بازار میں گھومتے پھرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، اسی طرح رہتے تھے. نادانو، تم نے حضور کے صرف ظاہر کو دیکھا. اگر عام انسان تھے تو جاؤ پہلے آسمان کا سفر کر کے دکھاؤ، سارے گرو گھنٹالوں کو لے لو اور اڑ کے دکھاؤ. ناسا، خلائی، اسپیس پر جانے والے آج تک جا جا کر کے تھک چکے، لیکن نہ یہ ابھی تک آسمانوں کا پتہ لگا سکے، نہ ہی ستاروں کی کھوج لگا سکے. یہاں تک کہ سائنٹسٹ بھی ابھی یہ کہتے ہیں کہ جو ستارے ہیں، یعنی آسمان میں جو ستارے ہیں، ان کے متعلق کہتے ہیں 50 بلین ہیں. یہ ایک اٹکل پچھو ہے، اندازے سے مارا ہوا ہے. 50 بلین ہے جو ہماری سمجھ میں آ گئے، جتنے ہم کو نظر آ گئے یا کیلکولیشن میں آ گئے. اور وہ کہتے ہیں پورے گیلیکسی کا جو حصہ ہمیں سمجھ میں آیا ہے وہ 40% ہے. ابھی 60% تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے آگے ہے کیا. آج پوری طاقتیں جہاں پر ستاروں کی کھوج نہ لگا سکی، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمائے ناز ان سب سے ورا ہو کر گئے. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دو. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی بیان کرنی ہے. میرے عزیزوں، معراج کا سفر بھی واقعہ سنانے کے لیے نہیں بلکہ حضور کی عظمت بیان کرنے کے لیے. اور مسلمانوں، آپ سب کے لیے بھی یہ بات یاد رکھے، قرآن کہتا ہے ہم نے اے رسول آپ کو یہ سفر کرایا ہے اس لیے کہ لوگوں کو آزمائیں. لوگوں کی آزمائش ہے اس میں. کس بات کی آزمائش ہے؟ کہ دیکھا جائے کہ یہ رسول کے اس سفر کو تسلیم کرتے ہیں یا پھر چوں چرا کرتے ہیں. ایسا کیسے، ویسا کیسے؟ تو پھر سمجھ لو کہ وہ مسلمان ہی نہیں جو اس میں
کھود کھود کر کے پوچھتا ہو، جہاں اس کی عقل کا استعمال کرتا ہو، ایمان تو اسے کہتے ہیں جو صدیق اکبر نے پیش کیا تھا۔ ابو جہل نے ان سے کہا آ کر، اے ابو بکر تمہیں معلوم ہے مکہ میں ایک شخص آیا ہے جو کہتا ہے رات کے وقت مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک گیا تھا، جبکہ 1 مہینے کا سفر ہوتا تھا اس زمانے میں، اور وہ کہتا ہے رات کو ہی واپس آ گیا۔ ابو بکر صدیق ابھی حضور کی بارگاہ میں پہنچے نہیں تھے، وہ باہر سے آ رہے تھے، بیچ راستے میں ملاقات ہوئی تھی۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایک رات میں کوئی بیت المقدس جائے اور واپس آئے؟ پھر آپ نے پوچھا کون کہہ رہا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا ارے تمہارا یار، تمہارا دوست محمد کہہ رہا ہے۔ اتنا سننا تھا، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا او نادان، اس سے بڑھ کر اگر وہ آسمانوں کے سفر کی بھی بات کریں تب بھی میں تصدیق کرتا ہوں۔ تم تو کہہ رہے ہو صرف مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک کی بات، اگر محمد اس سے بھی زیادہ کی بات کریں تب بھی میں ایمان لاتا ہوں، اس لیے کہ اس رسول پر آج تک جھوٹ بولنے کا کبھی الزام یا شبہ تک نہیں آیا، اور وہ رسول جب بھی بیان کریں گے تو حق ہی بیان کریں گے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ ہم سب کی آزمائش ہے، یہ ہمارے لیے امتحان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سفر معراج کو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ابھی آج بہت سارے لوگ یہی تمام باتیں دلائل کے طور پر پوچھ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، کل میں نے میسج دے دیا تھا، اور سفر معراج کو جس انداز میں بھی میں نے بیان کیا، ہو سکتا ہے آن لائن کچھ لوگوں تک پہنچا، کچھ کو نہیں پہنچا، لیکن میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا، اے غیور مسلمانوں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس شان سے لے جایا گیا اس سفر معراج میں، اس طرح کی شان نہ کسی کو ملی ہے نہ ملے گی، یہ بات طے ہے۔ مسجد حرم سے براق لے کر کے بیت المقدس جائے، بیت المقدس میں 1,24,000 کم و بیش نبیوں کی امامت فرمائے، پھر 7 آسمانوں میں الگ الگ انبیاء سے ملاقات کریں، وہاں کے فرشتوں سے گفتگو کریں، پھر سدرۃ المنتہا پہنچے۔ سدرۃ المنتہا یہ 7ویں آسمان سے بھی بہت اوپر، جبرائیل امین کی جہاں تک رسائی، وہاں تک پہنچیں اور وہاں پورے کے پورے ملائکہ کو دیکھیں، اللہ کے جو کچھ رکوع میں ہیں، کچھ سجدے میں ہیں، کچھ قعدے میں ہیں، کچھ قیام میں ہیں، جو قیامت تک اسی حالت میں رہنے والے ہیں، ان تمام ملائکہ کو دیکھا جو رسول پاک کے آنے کے استقبال میں اس دن کھڑے ہوئے تھے، صفوں میں موجود تھے۔ اس کے بعد رفرف سے لامکاں تک گئے، لامکاں کے بعد جب ساری سواریاں ختم ہو گئی تب رب تعالیٰ نے فرمایا ادن منی یا احمد، اے احمد اب تم اکیلے میری بارگاہ میں قریب آؤ۔ اس مقام تک پہنچنے کے بعد اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگر یاد فرمایا کسی چیز کو، اے مسلمانوں میرے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ مولا آج کی رات تو میری امت کی بخشش میرے حوالے فرما دے۔ یہ ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جذبہ اپنی امت کے لیے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اس رسول پاک نے معراج کی شب اللہ رب العزت کے قرب میں ہم جیسے گنہگاروں کو، نکموں کو یاد کیا اور سلام بھی بھیجا وہاں سے، والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے اللہ میرے گنہگار امت پر اور تیرے نیک بندوں پر تیرا سلام ہو۔ رسول پاک نے ہمیں یاد کیا۔ اب سوال یہ آتا ہے، اذان ہو رہی ہے، چل رہا تھا، بہرحال اللہ کرے کہ ہماری مسجد کے نظم و نسق کو ہمیشہ متحد و متفق رکھے، برقرار رکھے۔ کچھ لوگوں کو اگر شرارت ہی ہے، نظم و نسق خراب کرنا ہی چاہتے ہیں، تو یہ ان کا اپنا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، صدق الله مولانا العظيم۔
बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, रजबुल मुरज्जब की आज 27वीं है, यानी कल शब मेराज की याद हमने मनाई और आज ये दिन है रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक में मेराज मेरे आका का एक मौजज़ा भी है और अल्लाह का एक बहुत बड़ा इनाम है जो नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कबल न किसी को मिला था, ना क़यामत तक किसी को मिलेगा। और रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को एजाज के साथ, तकरीम के साथ आसमानों पर बुलाया गया। वाक़े मेराज बड़ा तफसीली है, आपने इससे कबल सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। चंद बातें इससे रिलेटेड मैं अर्ज करता हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये सफ़र मेराज जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे थे, मक्का मुकर्रमा में सुबह का वक्त था। हजर अस्वद के करीब खड़े होकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज का सफर बयान फरमा रहे थे। तो उस वक्त वहां मुशरिकीन मक्का भी थे और जो ईमान लाए हुए थे वो भी मौजूद थे, मोमिनी। बाहर से आए हुए काफिले भी थे तिजारत के। तकरीबन मक्का में 27 कबीले होते थे, उन सब के सरदार वहां मौजूद थे। इत्तेफाक से सबके सामने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सफर मेराज को बयान किया तो वहां दो जमातें हो गई। ये तवज्जो से सुने इस बात को, दो ग्रुप हो गए। एक ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बगैर किसी चूं चीरा किए हुए ईमान कबूल किया, जिसमें सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उन जैसे ईमान सिफत लोग थे। उन्होंने फौरन कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर बयान किया है तो यकीनन ये हक है। सफर को कबूल कर लिया। एक जमात ये हुई और एक जमात जिसने मुकम्मल तौर पर हुजूर का इनकार किया, वो काफिरों की जमात थी। उन्होंने कहा यह सब अफवाह है, मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर उन्होंने इफ्तिरा किया, झूठ बांधा, बहुत अलग अलग तरह की बातें की। तो समझ में आ गई बात आपके कि दो जमातें हो गई, एक पूरे मुनकिरीन की और एक पूरे ईमान वालों की। मेराज का वाकया वहां पर फर्क कर दिया हक और बातिल को। जो माना वो ईमान वाला था, जो इनकार किया वो काफिर था। काफी जमाने तक यही दो जमातें रही मेराज के वाकये के लिए। या तो मुकम्मल काफिर थे जो हुजूर के मेराज को नहीं मानते थे, या तो मुकम्मल मोमिन थे जो हुजूर की मेराज के हर वाक़े को तस्लीम करते थे। बहुत जमाने के बाद अब हालात यहां आए कि तीसरी जमात भी पैदा हो गई। वो दो जमातें थी मक्का में हुजूर के मेराज के सफर के ऐलान के वक्त, एक मुनकिरीन की और एक मोमिनीन की। अब तीसरी जमात पैदा हुई। इन्हें क्या कहा जाए? तीसरी जमात का कहना यह है वो ईमान तो रखते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, रिश्ता उनका इस्लाम से भी है, लेकिन मेराज का इनकार भी है। ये तीसरी जमात ऐसी है कि मुशरिकीन मक्का ने सफर मेराज का इनकार किया तो उस इनकार की विरासत लिए बैठे हैं आज तक, और फिर अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं, कुरान, इस्लाम और रसूल से रिश्ता भी बताते हैं। तो ये तीसरी जमात का मसला बड़ा डेंजर है, ना ये इनमें है ना ये इनमें है। मुनकिरीन जो मेराज का इनकार कर रहे थे वो काफिर है। अब मेरे अजीजों, यहां ये तीसरी जमात के मुतालिक मुझे बात बताना जरूरी हो गया कि जिन्होंने ये प्रोपेगेंडा फैलाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मेराज का सफर ये ख्वाब का था, हुजूर सोए थे, आराम कर रहे थे, तो रब ताला ने उन्हें ये सारी जियारतें करा दी आसमानों की, यहां तक कि जन्नत, दोज़ख, अर्श, कुर्सी, लौह कलम, ये सब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद की हालत में कराया गया। इस पर वो अपनी कई दलीलें भी लाते हैं,
وقت تو ہوتا تو ہر دلیل کا میں رد بھی کرتا، جو چیزیں وہ پیش کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے لیے قرآن کی یہ آیت ہی کافی ہے جو ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی، سبحان الذی اسرا۔ سبحان الذی، سبحان کہتے کسے ہیں؟ سبحان کہتے ہیں ہر کمتر چیز اور ہر عیب سے پاک ذات کو، جس کے اندر عیب کا شائبہ بھی نہ ہو۔ سبحان اسے کہتے ہیں کہ جو ہر طرح کی چھوٹی چیزیں، کمتر چیزیں، عیب جس میں ہو ان سب سے پاک، اور جو بلند و بالا ہو اسے سبحان کہا جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیے، یہ لفظ اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی بہت بڑا کام ہوا ہو، بہت بڑا کام ہوا ہو تو اس وقت کیا کہا جاتا ہے؟ سبحان۔ ظاہر سی بات ہے آپ کے ہاں بھی رواج ہے، جب کوئی بہت اچھی چیز دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا لفظ بھی آپ کے ہاں معمول یہ بنا ہوا ہے، بہت اعلیٰ چیز کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، رب تعالیٰ جب سبحان کے ذریعے سے حضور کے سفر کو بیان کر رہا ہے، ترجمہ سنیے، اللہ فرما رہا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو سفر کرایا رات کے ایک حصے میں مسجد حرم سے مسجد اقصی تک۔ یہ ترجمہ ہے قرآن پاک کا، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اب اس میں کئی لفظ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی معراج کی دلیل ہے، میں اسی پر آج گفتگو کر رہا ہوں۔ بس واقعہ بڑا تفصیلی ہے، صرف اور صرف یہ عقیدہ میں دینا چاہتا ہوں۔ جن لوگوں نے یہ پروپیگنڈا پھیلایا کہ وہ سوتے ہوئے خواب میں گئے تھے، خواب میں آ گئے، اے میرے عزیز، خواب ہی کی بات ہوتی تو اتنا بڑا اس کو بیان نہیں کیا جاتا سبحان کہہ کر کے، اس کو تو یوں ہی بیان کر دیا جاتا۔ خواب کی باتیں تو قرآن پاک میں آئی، ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، وہاں پر کہیں سبحان کا لفظ نہیں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، انی رأیت 11 کوکبا، کہ میں نے 11 ستاروں کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ تو خواب کا وہاں پر بھی بیان ہے، لیکن اس کو سبحان کے ذریعے سے بیان نہیں کیا گیا۔ لیکن رسول پاک کے سفر کو اللہ نے جب بیان کیا تو سبحان الذی کہہ کر، اس کا مطلب ہوا کہ یہ حقیقت میں اتنا بڑا معاملہ تھا جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے وہ بلند و بالا ذات ہے جس نے یہ سفر کرایا ہے۔ چھوٹی چیز کی نسبت کے وقت اس طرح کا بڑا جملہ نہیں کہا جاتا، یہ ایک لغوی بات ہے، لاجیکلی آپ سے کہہ رہا ہوں۔ دوسری اسی آیت میں ہے اسرا۔ اسرا یہ عربک ورڈ ہے۔ اسرا کا مطلب کیا ہے؟ یہ الاسرا سے ہے، چلنے کو کہتے ہیں، زمین پر چلنے کو کیا کہتے ہیں؟ اسرا۔ اب اس کو عربی میں ثلاثی مجرد بھی ہوتا ہے، جس میں کہا جاتا ہے سرایت من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، یعنی میں مسجد حرم سے مسجد اقصی تک چلا، سرا۔ اور اسرا کہتے ہیں چلانے کو، نیند میں نہیں، جسم کے ساتھ چلانے کو کیا کہتے ہیں؟ اسرا کہتے ہیں۔ اور قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے رسول کو حالت بیداری میں چلایا۔ نیند میں چلنے والے لفظ کو اسرا کا لفظ استعمال نہیں ہوتا عربی میں۔ تیسری دلیل اس کے اندر اسی آیت میں ہے، بعبدہ کہا، سبحان الذی اسرا بعبدہ، عبد کہتے ہیں بندے کو، یہ سب کو معلوم ہے۔ عبداللہ کا مطلب اللہ کا بندہ، عبد بندے کو کہتے ہیں۔ میرے عزیزو، بندہ کون ہے؟ بندے کے متعلق کہا گیا ہے کہ روح اور جسم دونوں سے مل کر کے بندہ ہے، اور خواب میں جانے والی جو باتیں ہوتی ہیں وہ صرف روح جاتی ہے، جسم نہیں جاتا۔ تو اگر خواب ہی میں حضور کو لے جایا گیا ہوتا تو قرآن میں ایسا آتا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کی روح کو سفر کرایا، بلکہ یہاں ذکر کیا ہے؟ اپنے بندے کو سفر کرایا۔ بندہ جسم کے ساتھ ہوتا ہے، صرف روح نہیں۔ عبد کا لفظ بھی یہ بتا رہا ہے کہ جسم کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے۔
میرے عزیزوں کئی دلائل موجود ہیں قرآن سے بھی اور احادیث رسول سے بھی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بیان بھی فرمایا ہے، لیکن جن کو انکار جن کی گٹھی میں لکھا ہوا ہے اللہ انہیں ہدایت عطا کرے. ہم یہی دعا کر سکتے ہیں. باقی اگر اسی پر مصر رہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن وہ خائب و خاسر اٹھائے جائیں گے منکرین کے ساتھ. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان جس قدر بیان کی جائے وہ کم ہے. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. خدا کے بعد اگر کوئی مرتبہ ہے تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. الحمدللہ ہم عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور معراج کا سفر بھی میرے نبی کی عظمت بیان کرنے کے لیے ہے. یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی کہانی اس طرح سے نہیں ہے کہ سنا کر کے لوگوں کو لوریاں سنائی جائیں، بلکہ یہاں رسول پاک کی عظمت اور رفعت بیان کرنا ہے کہ جہاں جبرائیل کی بھی رسائی ختم ہوتی ہے وہاں سے میرے مصطفیٰ کا سفر پھر آگے شروع ہوتا ہے. جبرائیل امین سید الملائکہ جن کی طاقت و قوت کا اندازہ نہیں کر سکو گے، یہاں تک کہ اگر وہ اپنی اصلی شکل میں ظاہر ہو جائیں تو فرمایا گیا کہ اگر وہ زمین پر یہاں کھڑے ہو جائیں تو آسمانوں پر ان کا سر ہوگا، اور ان کا ایک پر مشرق میں تو دوسرا پر مغرب میں ہوگا. اس قدر بڑی شکل جبرائیل علیہ السلام کو دی گئی. اور بھی بہت سارے ان کے متعلق، ان کے پر کتنے ہیں، ہزاروں کے پر انہیں دیے گئے ہیں جبرائیل امین کو. اور ان کی سرعت رفتار اس کا کوئی حساب نہیں. سرعت رفتار کا مطلب تیزی، کس قدر وہ تیزی سے آتے ہیں اور جاتے ہیں دنیا میں. اس کی صرف ایک ایگزامپل میں اگر آپ کو بتا دوں، رسول کریم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا، گردن پر چھری رکھ دی تھی. آپ سوچیں، آپ گردن پر چھری ہے اور چھری سے گردن کے کٹنے میں کتنا وقت لگے گا؟ یوں ہاتھ گھمانا ہے، نہ وہاں منٹ کا وقت لگے گا نہ ہی سیکنڈوں کا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے چھری رکھی اپنے بیٹے کے گردن پر اور ابھی آگے گھمانا چاہتے تھے. اس سے قبل اللہ کا حکم آیا جبرائیل کو کہ جنت سے دمبا لے لو اور لے کر کے جاؤ، اسماعیل کو ہٹاؤ اور اس کو رکھو. اتنے ہی وقت میں آپ نے جنت سے دمبا بھی لیا اور سفر کر کے نیچے آئے بھی اور اسماعیل علیہ السلام کو ہٹایا بھی اور رکھا بھی. یہ جبرائیل امین علیہ السلام کی سرعت رفتار. دوسری ایک روایت یہ ملتی ہے، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، کنویں میں ڈالا تھا. تو جب بھائیوں نے اوپر سے گرایا یوسف علیہ السلام کو، کنواں بہت لمبا نہیں تھا، چھوٹا سا تھا، پرانا کنواں تھا. یوسف علیہ السلام کنویں کے منہ سے لے کر پانی تک آنے میں کتنا وقت لگ رہا ہوگا؟ ارے بھاری جسم جب آتا ہے تو شاید سیکنڈوں میں نیچے آ جائے گا. لیکن اللہ کا حکم ہوا جبرائیل علیہ السلام کو کہ یوسف کو ان کے بھائیوں نے گرا دیا ہے، گرانے والے نہیں، گرا دیا ہے، دھکیل دیے ہیں. اے جبرائیل ان کے پانی میں پہنچنے سے پہلے انہیں تھام لو. جبرائیل علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے کنویں میں پانی پر پہنچنے سے پہلے پہنچے ہوئے تھے. وہ کس قدر تیز رفتاری ہوگی. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا نمرود نے، منجنیق سے پھینک دیا گیا تھا. وہ ایک بہت بڑی جیسے آج توپ ہوتی ہے، توپ سے ڈالا جا رہا ہے اور پھینک دیا گیا. آگ میں پہنچنے کے لیے شاید چند سیکنڈ لگے ہوں، لیکن اللہ کا حکم ہوا ہے جبرائیل آگ میں پہنچنے سے پہلے میرے خلیل کے پاس پہنچو. وہ پہنچ گئے. تو جو جبرائیل علیہ السلام کی سرعت رفتار ہمارے عقل و دماغ میں نہیں آ رہی، ان کی سرعت رفتار بھی سدرۃ المنتہا پر جا کر ختم ہو گئی اور کہا اب مصطفیٰ یہاں سے آپ کی سرعت رفتار ہے. جہاں جبرائیل کی طاقت ختم ہو جائے میرے مصطفیٰ کی طاقت کی ابتدا ہے. عزیزان گرامی، پھر ہم کہتے ہیں اسی وجہ سے جس کو بازوئے دو عالم کی پرواہ نہ ہو اور ایسے بازوؤں کی طاقت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طاقت و قوت کے متعلق لوگ اعتراضات کرتے ہیں. وہ عام انسان ہیں، عام بشر تھے. ان کے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق
جس طرح کے جملے آج کے کچھ ایسے دو ٹانگ کے جانوروں نے کہا کہ وہ بازار میں گھومتے پھرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، اسی طرح رہتے تھے. نادانوں، تم نے حضور کے صرف ظاہر کو دیکھا. اگر عام انسان تھے تو جاؤ پہلے آسمان کا سفر کر کے دکھاؤ، سارے گرو گھنٹالوں کو لے لو اور اڑ کے دکھاؤ. ناسا، خلائی، اسپیس پر جانے والے آج تک جا جا کر کے تھک چکے، لیکن نہ یہ ابھی تک آسمانوں کا پتہ لگا سکے، نہ ہی ستاروں کی کھوج لگا سکے. یہاں تک کہ سائنٹسٹ بھی ابھی یہ کہتے ہیں کہ جو ستارے ہیں، یعنی آسمان میں جو ستارے ہیں، ان کے متعلق کہتے ہیں 50 بلین ہیں. یہ ایک اٹکل پچھو ہے، اندازے سے مارا ہوا ہے. 50 بلین ہے جو ہماری سمجھ میں آ گئے، جتنے ہم کو نظر آ گئے یا کیلکولیشن میں آ گئے. اور وہ کہتے ہیں پورے گیلیکسی کا جو حصہ ہمیں سمجھ میں آیا ہے وہ 40% ہے. ابھی 60% تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے آگے ہے کیا. آج پوری طاقتیں جہاں پر ستاروں کی کھوج نہ لگا سکی، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمائے ناز ان سب سے ورا ہو کر گئے. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دو. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی بیان کرنی ہے. میرے عزیزوں، معراج کا سفر بھی واقعہ سنانے کے لیے نہیں بلکہ حضور کی عظمت بیان کرنے کے لیے. اور مسلمانوں، آپ سب کے لیے بھی یہ بات یاد رکھے، قرآن کہتا ہے ہم نے اے رسول آپ کو یہ سفر کرایا ہے اس لیے کہ لوگوں کو آزمائیں. لوگوں کی آزمائش ہے اس میں. کس بات کی آزمائش ہے؟ کہ دیکھا جائے کہ یہ رسول کے اس سفر کو تسلیم کرتے ہیں یا پھر چوں چرا کرتے ہیں. ایسا کیسے، ویسا کیسے؟ تو پھر سمجھ لو کہ وہ مسلمان ہی نہیں جو اس میں کھود کھود کر کے پوچھتا ہو، جہاں اس کی عقل کا استعمال کرتا ہو. ایمان تو اسے کہتے ہیں جو صدیق اکبر نے پیش کیا تھا. ابو جہل نے ان سے کہا آ کر، اے ابو بکر تمہیں معلوم ہے مکہ میں ایک شخص آیا ہے جو کہتا ہے رات کے وقت مسجد حرم سے مسجد اقصی تک گیا تھا، جبکہ 1 مہینے کا سفر ہوتا تھا اس زمانے میں، اور وہ کہتا ہے رات کو ہی واپس آ گیا. ابو بکر صدیق ابھی حضور کی بارگاہ میں پہنچے نہیں تھے، وہ باہر سے آ رہے تھے، بیچ راستے میں ملاقات ہوئی تھی. تو حضرت ابو بکر نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایک رات میں کوئی بیت المقدس جائے اور واپس آئے؟ پھر آپ نے پوچھا کون کہہ رہا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا ارے تمہارا یار، تمہارا دوست محمد کہہ رہا ہے. اتنا سننا تھا. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا او نادان، اس سے بڑھ کر اگر وہ آسمانوں کے سفر کی بھی بات کریں تب بھی میں تصدیق کرتا ہوں. تم تو کہہ رہے ہو صرف مسجد حرم سے مسجد اقصی تک کی بات، اگر محمد اس سے بھی زیادہ کی بات کریں تب بھی میں ایمان لاتا ہوں. اس لیے کہ اس رسول پر آج تک جھوٹ بولنے کا کبھی الزام یا شبہ تک نہیں آیا، اور وہ رسول جب بھی بیان کریں گے تو حق ہی بیان کریں گے. عزیزان گرامی وقار، یہاں ہم سب کی آزمائش ہے، یہ ہمارے لیے امتحان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سفر معراج کو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. ابھی آج بہت سارے لوگ یہی تمام باتیں دلائل کے طور پر پوچھ رہے ہیں. عزیزان گرامی، کل میں نے میسج دے دیا تھا اور سفر معراج کو جس انداز میں بھی میں نے بیان کیا، ہو سکتا ہے آن لائن کچھ لوگوں تک پہنچا، کچھ کو نہیں پہنچا، لیکن میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا، اے غیور مسلمانوں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس شان سے لے جایا گیا اس سفر معراج میں، اس طرح کی شان نہ کسی کو ملی ہے نہ ملے گی. یہ بات طے ہے. مسجد حرم سے براق لے کر کے بیت المقدس جائے، بیت المقدس میں 1,24,000 کم و بیش نبیوں کی امامت فرمائے، پھر 7 آسمانوں میں الگ الگ انبیاء سے ملاقات کریں، وہاں کے فرشتوں سے گفتگو کریں، پھر سدرۃ المنتہا پہنچے. سدرۃ المنتہا یہ 7ویں آسمان سے بھی بہت اوپر، جبرائیل امین کی جہاں تک رسائی، وہاں تک پہنچے اور وہاں پورے کے پورے ملائکہ کو دیکھیں، اللہ کے جو کچھ رکوع میں ہیں، کچھ سجدے میں ہیں، کچھ قعدے میں ہیں، کچھ قیام میں ہیں، جو قیامت تک اسی حالت میں رہنے والے ہیں. ان تمام ملائکہ کو دیکھا جو رسول پاک کے آنے کے استقبال میں اس دن کھڑے ہوئے تھے، صفوں میں موجود تھے. اس کے بعد رفرف سے لامکاں تک گئے. لامکاں کے بعد جب ساری سواریاں ختم ہو گئی تب رب تعالیٰ نے فرمایا ادن منی یا احمد، اے احمد اب تم اکیلے میری بارگاہ میں قریب آؤ.
اس مقام تک پہنچنے کے بعد اس رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر یاد فرمایا کسی چیز کو، اے مسلمانوں میرے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ مولا آج کی رات تو میری امت کی بخشش میرے حوالے فرما دے۔ یہ ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جذبہ اپنی امت کے لیے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اس رسول پاک نے معراج کی شب اللہ رب العزت کے قرب میں ہم جیسے گنہگاروں کو، نکموں کو یاد کیا اور سلام بھی بھیجا وہاں سے، والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے اللہ میرے گنہگار امت پر اور تیرے نیک بندوں پر تیرا سلام ہو۔ رسول پاک نے ہمیں یاد کیا۔ بہرحال